وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جلدی میں رائے قائم نہ کریں۔ ایک صاحب نووارد کو، جن کا نام مولوی حامد حسین صاحب تھا، مخاطب کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے کہ آپ 5-7 دن یہاں قیام کریں، اتنا عزم اور جلد واپس چلا جانا ٹھیک نہیں۔ دنیاوی کاموں میں لوگ کتنی تحقیقات اور چھان بین کرتے ہیں، حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوں جوں انسان ان پر زیادہ غور کرتا ہے اسی قدر نتیجہ عمدہ نظر آتا جاتا ہے۔ انسان کو سچائی تک پہنچنے کے واسطے 2 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول، خدا داد عقل اور فہم ہو۔ دوم، خدا داد سمجھ اور سعادت ہو۔ جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں کراہت اور اعتراض ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راست بازوں کا انکار کیا۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو آتے ہی ایک روک بھی پیدا ہو گئی، اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر سنا ہے، مخالفانہ گفتگو کے بجز احقاق حق نہیں ہوتا۔ بہت لوگ منافقانہ طور پر ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں، بس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تم خوب جی کھول کر اعتراض کرو، ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں۔ پھر مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام اہل مذہب اپنے مذہب کو صحیح خیال کر رہے ہیں، ہم فیصلہ کس طرح کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے سچے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ 2 باتیں اس میں موجود ہوں۔ اول یہ کہ اس کی تعلیم پاک ہو، اور تعلیم ہر انسان کی عقل اور کانشنس کا کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم، اس کے ساتھ تائیدات سماویہ کا سلسلہ ایسا وابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ گو انسان سچے مذہب میں ہی داخل ہو، پر اگر اس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے چشمہ کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد پہاڑ یا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسباب موجود ہوں جن سے پکی طرح پر معرفت الہی پیدا ہو جائے۔ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب، شدائد، کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بوت پڑا ہوا ہے۔ پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کرا کر خدا سے ملاویں۔ دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں، لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ ضرور وہ منکر ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو، اگر ایک سوراخ میں سانپ ہو تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر کہ اس سوراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بن میں بہت درندے رہتے ہیں، کیا وہ باوجود علم کے اس بن میں کوئی جاوے گا؟ ایک زہریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا؟ پس معلوم ہوا
کہ یہ امر یقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس شخص کو وہ مہلک سمجھتا ہے اس کے قریب نہ جاوے۔ بس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر پیرانہ سالی اس کو ان گناہوں سے چھڑاتی ہے، پر جب تک جسمانی قوا اس کے ساتھ ہیں ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے، پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں۔ ہر ایک شخص اپنے نفس سے گواہی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا ویسا وہ نہیں چلتا۔ پس بڑا مقصود یہ ہے کہ جو بے اعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں ان پر غور کرے کہ ان کا کیا سبب ہے، تو آخر معلوم ہوگا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے وہ پورا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔